اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر. خدا کی وحدانیت ہے کافی کہ سارے مومنین اور مومنات دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین. ہمارے درمیان موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اور فیکسٹ کے بانی جناب عالمگیر خان صاحب، اور ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار جناب بخاری شاہ اور جناب غلام محمد، جو کہ آج کے اس احتجاجی دھرنے میں ہمارے ساتھ تعزیت کرنے آئے ہیں، اور تعزیت کرنے آئے ہیں ان شہداء کے ساتھ جو سخت سردی میں اس وقت اپنے پیاروں کے لاشوں کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں اور اپنا حق مانگ رہے ہیں. تعزیت کرنے آئے اور مذمت کرنے آئے ان ظالموں کے خلاف کہ جنہوں نے کوئٹہ کے اندر خان کن اور غریب مومنین کو خون میں غلطان کیے، ان کو شہید کر کے اور ان کے سروں کو بدن سے جدا کر دیا گیا. ان کے مذمت کرنے آئے ہیں. ہم ان کے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں. سلام کے دو بند پیش کروں گا. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. جل چلتے ناقہ سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتی ناقہ سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ
پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھے پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ تر آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین بر محمد وآل بیت محمد صلوات سب مل کے جواب دیں گے نعروں کا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا زینب لبیک یا زینب لبیک یا مہدی لبیک یا حسین پاکستان تحریک انصاف کے MNA اور فکسٹ کے بانی جناب عالمگیر خان اس دھرنے میں شامل ہیں موجود ہیں ہمارے ساتھ کہ جن کے شہر کراچی کے لیے بہت ساری خدمات ہیں کہ جنہوں نے اپنے دن اور رات اس شہر کے لیے صرف کیے اور آج ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اس احتجاجی جلسے میں اس احتجاجی دھرنے کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہیں اور اس ظلم کو کنڈیم کرنے آئے ہیں اور ان مظلوموں کا ساتھ دینے ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر دھرنے میں اپنا اظہار خیال کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں میری ہزارہ کمیونٹی میرے پاکستانی میرے ہم وطن مائیں بہنیں بچے بزرگ جوان آپ سب سے میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ وہاں ظلم ہوا اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے اور یہ بھی ایک حقیقت کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں یہ کئی سالوں سے یہ واقعات چلتے آ رہے ہیں اور معلوم نہیں چلتا کہ کون کر رہا کیوں کر رہا وجوہات سامنے نہیں آتی اس کا اختتام ہونا چاہیے اور اسی درد کو لے کر آپ لوگ جو سڑک پر آئے یہ آپ کا آئینی جمہوری حق ہے آپ احتجاج کریں اور آپ نے جو بھی دھرنے دیے پرامن طور پر دیے یہ بھی آپ نے آپ کے جو دل یا جو زخم تھے اس کے برعکس آپ نے ان زخموں کو پیچھے رکھ کر آپ نے امن کا رستہ اختیار کیا اور امن سے اپنی بات پہنچانے کا رستہ اختیار کیا آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے وزراء ہمارے حکومت کے نمائندے پچھلے 2 سے 3 دن سے وہاں بیٹھے مذاکرات کر رہے ہیں ان سے اور جو مطالبہ سامنے آئے کہ وزیر اعظم آئیں وہ خود ہم سے بات چیت کریں تو ادھر سے بھی بیان آ چکا کہ
صرف ایک وجہ کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے وہ پہلے سے اعلانیہ طور پر نہیں آ سکتے، لیکن آئیں گے ضرور. یہ بات کر دی گئی کہ آئیں گے ضرور، لیکن سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے وہ وقت، دن، جگہ اس کا تعین ابھی نہیں ہو سکا. لیکن آپ کے جو وہاں پہ نمائندے، جو لوکلز، مقامی لوگ ہیں، جو آپ کے بڑے ہیں، ان سے پچھلے کئی دنوں سے مذاکرات چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کوئی بہتری، کوئی اچھے نتائج نکلیں گے اس سے. آپ لوگوں نے حوصلہ کرنا ہے. یقیناً ایک دکھ، ایک غم ہے، آپ نے مزید حوصلہ کرنا ہے. آپ نے ہر مظلوم طبقے کی، جو بھی اس ملک میں جن پر بھی مظالم ڈھائے جاتے، ان سب کے لیے ایک پیغام چھوڑنا کہ حوصلے سے، امن سے، برداشت سے، جو اس ملک کی خوبصورتی کے ہر قوم، نسل، زبان، رنگ، مذہب کے لوگ اس میں پائے جاتے، ایک دوسرے کے لیے بھائی چارگی اختیار کرتے، ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا کرتے، وہ رسی تھامے رکھنی اور یہ پیغام آپ کی طرف سے جانا. آپ نے ابھی تک پرامن طریقے سے اپنے احتجاج کیے، اور آپ کے بڑوں نے بھی بار بار یہ پیغام دیا کہ پرامن ہی رکھنا. یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے، یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے بھائی چارگی کو برقرار اور مضبوط کرنے کے لیے. میں یہاں سے ایم این اے ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں. اگر یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی خدمت، کسی چیز کی کوئی ضرورت جس میں میں کام آ سکوں، میری ذات کام آ سکے، میں آپ کے درمیان ہوں، مجھے آپ بتائیں. اور میں آخر میں پھر سے مذمت کرتا ہوں اس ظلم کی، اور انشاءاللہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں، جو اختیار رکھتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، جو ہمارے سیکیورٹی کے معاملات دیکھتے ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، انشاءاللہ جس طرح ضرب عضب میں پاکستان کو دہشت گردی سے نکالا، جلد بلوچستان کو بھی اس دہشت گردی جو پراکسیز وہاں پہ چلائی جا رہی ہے، بلوچستان کے امن کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت خراب کیا جا رہا ہے. اور یہ کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں. کلبھوشن یادیو بلوچستان سے ہی کاروائیاں کرتا تھا، بلوچستان میں سارا امن اس نے خراب کیا. اس کا ویڈیو بیان، ویڈیو پیغام موجود ہے، دنیا کو دکھایا، دنیا کی عدالتوں میں اس کے شواہد اور ثبوت لے کر گئے. تو ایسے بہت سے کلبھوشن آج بھی ایکٹیو ہیں، آج بھی وہ جگہ جگہ کاروائیاں کرتے پھر رہے ہیں، اور صرف ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی، ہمارے اندر نفرتیں بھرپا کرنے کی کوشش کی جاتی. لیکن آپ لوگوں نے ہمیشہ، آپ لوگوں نے ان کی سازشوں کو ناکام کیا، امن کا راستہ اختیار کر. احتجاج کرنا جمہوری حق ہے، ہم نے احتجاج کیے درجنوں مختلف معاملات میں، آپ کا بھی حق ہے. لیکن دشمنوں کو پہچاننا ضروری ہے. جو پاکستان کی ترقی، بلوچستان کے امن، سی پیک کی شروعات سے جن لوگوں کو خطرہ ہے، جو ہماری آپس کی لڑائی اور تقسیم کے بینیفیشری ہیں، جن کو فائدہ پہنچنا، ان کو پہچاننا ضروری ہے. اور ان کی ہر کارروائی کا رد عمل، ان کی ہر کارروائی کو ڈیفیوز کرنا، ناکام بنانا ہماری جو بھائی چارگی ہے، جو ہمارا بھائی بندی ہے، وہ ان کے ہر سازش کو ناکام کرے گی. آپ کا غم، غصہ یقیناً جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ دشمنوں کو پہچانے،
دشمنوں کی سازشوں کو پہچانے اور جس قدر وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کو پہچاننا ضروری ہے. ضرب عضب سے اس فوج نے شہادتیں دی. ضرب عضب میں پاکستان کے 70,000 شہریوں نے قربانی دی. 100 ارب ڈالر سے اوپر کا ہم نے نقصان اٹھایا. ہر روز آپ کے کوئٹہ میں دھماکے ہوتے، ہر روز کوئی ایسا دن نہیں جب دھماکہ نہیں ہوتا. کراچی سے لے کے خیبر تک دھماکے، خودکش حملے، مساجد، امام بارگاہ، اسکول، کوئی چیز محفوظ نہیں تھی. لیکن اسی فوج نے اور اسی قوم نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت یکجا ہو کر ان کو شکست دی، مقابلہ کیا اور الحمدللہ امن آیا، بہتری آئی. پاکستان میں وہ دور واپس آیا جو 9/11 کے بعد کافی معاملات خراب ہو گئے تھے. اب پھر سے کوشش کی جا رہی اور یہ بلوچستان میں جو بھی کاروائیاں ہوتی، کوئی ڈکی، سوشل میڈیا پہ ساری ویڈیوز موجود ہیں. وہ جو لوگ ٹریننگ کرتے، وہ جو لوگ سٹاک ایکسچینج کراچی پر حملہ آور ہوتے، چائنیز امبیسی پر حملہ آور ہوتے، ادھر سعودی امبیسی پر حملہ آور ہوتے، ان سب کے بیانات موجود ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہے، سب موجود ہیں. تو اس کو پہچاننا ضروری ہے. نوجوانوں، آپ لوگوں نے حوصلہ کرنا ہے، برداشت رکھنی ہے. انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا اور جو پاکستان کو توڑنے کی سازشوں میں گامزن ہے، انشاءاللہ ان کو ہم شکست دیں گے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ عزت بخشی، اپنے درمیان ہمیں موقع دیا. اور میں پھر سے کہوں، میں ایم این اے ہوں، میں ملازم ہوں آپ لوگوں کا، آپ کے علاقے کا میں ایم این اے ہوں، میں نوکر ملازم ہوں. میرے سے کوئی خدمت ہو سکے، میں کسی کام آ سکوں، مجھے بھائیوں کی طرح بتائیے گا. شکریہ. بر محمد والے بیت محمد صلوات. بر محمد والے بیت محمد صلوات. ہم دھرنے کے انتظامیہ تہہ دل سے ممنون و مشکور ہے. منسٹر ایم این اے پاکستان تحریک انصاف جناب عالمگیر خان صاحب، جو اپنے گناہ و مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے درمیان اس دھرنے میں، اس احتجاجی دھرنے میں تشریف لائے. دھرنے میں تشریف لا کر ان